ایک عقلمند مسافر ریت کے سنہری سمندر میں گھرا ہوا صحرا جب شام کے گلابی رنگوں سے بھرتا ہے تو دور کہیں افق پر چلتے قافلہ کے خیموں سے اٹھتا دھواں بھی ہزاروں کہانیاں سناتا ہے۔ ایسے ہی ایک سفر کی ابتدا اس انسان نے کی تھی جسے لوگ دور دور تک عقلمند مسافر کے نام سے جانتے تھے۔ اس کا اصل نام کم ہی لوگوں کو یاد رہتا تھا، مگر اس کی حکمت بھری باتیں، اس کے فیصلے، اس کی نرمی اور اس کی دور اندیشی نے اسے خطے بھر میں ایک داستان بنا دیا تھا۔ اس کا چہرہ عام لوگوں جیسا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو ان سفر کردہ راستوں کی گواہ تھی۔ یہ قصہ بھی ایسے ہی ایک مسافر کے سفر سے شروع ہوتا ہے، ایک سفر جس نے بادشاہتوں کی تقدیر بدلی اور دلوں کی دنیا بدل دی، اور ہزاروں برس گزرنے کے بعد بھی آج تک لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ عقلمند مسافر ایک صبح اس نخلستان پہنچا جسے لوگ دارالحکمت نخلستان کہتے تھے۔ یہ نخلستان اپنی ہریالی، کھجوروں، صاف پانی کے چشموں اور دور دراز سے آنے والے قافلوں کے لیے مہمان نوازی کے سبب مشہور تھا، لیکن اصل وجہ جس نے اسے مقبول بنایا وہ اس شہر کے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہاں چھپی ہوئی ایک پرانی روایت تھی۔ اس روایت کے مطابق ہر سال جب سردیاں ختم ہوتی اور بہار کی ہوائیں چلتی تھی، شہر کے لوگ اپنے بیچ سے کسی ایک حکیم یا مسافر کو چنتے جو انہیں نئے سال کے لیے کوئی نصیحت دے، کوئی راہ دکھائے، کوئی بات جو انہیں آنے والی مصیبتوں سے بچا دے۔ بہت عرصے بعد پہلی بار شہر والوں نے محسوس کیا کہ اس سال کے مسافر میں کچھ خاص ہے۔ وہ صبح نخلستان کے بازار میں داخل ہوا تو جگہ جگہ چہل پہل تھی۔ پھل فروش، خطاط، کٹورے بنانے والے، قصہ گو سب اپنے کام میں مصروف تھے، مگر جب لوگوں نے ایک لمبا، دھیمے قدموں سے چلنے والا شخص دیکھا جس کی پشت پر سفر کی خاک جمی تھی اور جس کے چہرے پر سکون بھرا تھا، تو خاموشی سی چھا گئی۔ ایک بوڑھا شخص آگے آیا اور مسافر سے بولنے لگا، تم کہاں سے آئے ہو؟ مسافر نے مسکرا کر کہا، جہاں سورج صبح کو نکلتا اور شام کو لوٹ جاتا ہے، اصل میں فرق نہیں پڑتا، اہم یہ ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ بوڑھا حیران ہوا۔ بازار کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ایسی باتیں کوئی عام مسافر نہیں کرتا۔ بوڑھے نے پوچھا، کیا تم ہمارے شہر کے مہمان بنو گے؟ مسافر نے جواب دیا، مسافروں کی اپنی کوئی منزل نہیں ہوتی، مگر وہ جہاں رکتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں ایک رات رہ جاؤں گا۔ اور یہ وہ رات تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نخلستان کے اس وقت کے حکمران بادشاہ سلیمان الدار کو ایک بڑی پریشانی لاحق تھی۔ پچھلے چند ماہ سے نخلستان کی سرحدوں پر ایک طاقتور قبیلہ حملوں کی تیاری کر رہا تھا۔ قلعہ مضبوط تھا، لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ طاقت صرف دیواروں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھار ایک غلط فیصلہ پوری سلطنت کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے جب اسے مسافر کے بارے میں خبر ملی تو اس نے فوراً اسے محل میں بلوایا۔ محل کے صحن میں داخل ہوتے ہی مسافر نے دیکھا کہ محل بڑا ہے، مگر اندر گھبراہٹ ہے۔ لوگ فکر مند، مشیر پریشان، سپاہی بے چین۔ بادشاہ نے کہا، اے مسافر، لوگ کہتے ہیں کہ تم عقل مند ہو۔ میں ایک مسئلے میں پھنسا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کوئی مشورہ دو۔ مسافر نے کہا، پہلے مسئلے کو بیان کرو، پھر میں دیکھوں گا کہ کیا خود مسئلہ پیچیدہ ہے یا لوگ اسے پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ بادشاہ نے بتایا کہ دشمن قبیلہ جنگ کی تیاری میں ہے اور وزیر تجویز دے رہے ہیں کہ پہلے حملہ کر دیا جائے۔ مسافر نے خاموشی سے سنا اور پھر آہستگی سے کہا، بادشاہ سلامت،
کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر کیوں جنگل کا بادشاہ ہے؟ کیونکہ وہ ہر جھگڑے میں کود نہیں پڑتا، وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ جلدی کرنا ہمیشہ بہادری نہیں ہوتی، کبھی کبھی جلدی کرنا کمزوری ہوتی ہے۔ بادشاہ نے چونک کر پوچھا، تو پھر میں کیا کروں؟ انتظار؟ مسافر نے جواب دیا، نہیں، گفتگو۔ جنگ ہمیشہ آخری حل ہے۔ اگر تلوار کا کام بات سے ہو جائے تو تلوار بیکار بہادری ہے۔ بادشاہ کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ مسافر نے مزید کہا، کل صبح دشمن کے سردار کو دعوت دو، اس سے بات کرو، مگر ڈر کر نہیں، عزت سے۔ انسان کبھی دشمن نہیں ہوتا، اس کے خواب اور ڈر دشمن بنتے ہیں۔ پہلے خواب سمجھو، پھر ڈر مٹا دو۔ بادشاہ نے مسافر کی بات مان لی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے یقین تھا۔ اگلی صبح دشمن قبیلے کا سردار محل میں آیا۔ وہ غصے سے بھرپور تانگے دار لہجے میں بات کرتا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ مقابلے میں بیٹھا ہوا شخص بادشاہ نہیں بلکہ ایک سادہ مسافر ہے تو حیران ہو گیا۔ مسافر نے کہا، اے سردار، تم جنگ کیوں چاہتے ہو؟ سردار نے جواب دیا، تمہارے بادشاہ نے ہماری زمینوں میں قدم رکھا، ہم کمزور پڑ رہے ہیں، اگر ہم نہ لڑے تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ مسافر نے نرمی سے کہا، تو مسئلہ زمین نہیں، خوف ہے، اور خوف ہمیشہ ظلم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سردار چونکا۔ مسافر بولا، میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بار دو کسان تھے جو ایک ہی کنویں سے پانی لیتے تھے۔ ایک دن پانی کم ہو گیا۔ پہلے کسان نے سوچا کہ دوسرے نے زیادہ پانی لے لیا، اس نے جھگڑا کر لیا۔ دوسرے نے جواب میں لڑائی کی۔ پھر تیسرا شخص آیا اور کہا، کنویں میں پانی کم نہیں، تم دونوں کے دلوں میں صبر کم ہے۔ پھر اس نے کنویں کے پانی کو جمع کرنے کا طریقہ سکھایا اور دونوں کسانوں نے مل کر حل نکال لیا۔ سردار نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ کہا، میں سمجھ گیا، ہم جنگ زمین کے لیے نہیں بلکہ اس ڈر سے کر رہے تھے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ مسافر مسکرایا، جو قوم مل کر آگے بڑھے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتی۔ گفتگو کے بعد سردار نے جنگ روکنے کا اعلان کیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ سردار شہر سے رخصت ہوتے ہوئے صرف اتنا کہہ گیا، تمہارے شہر کے مسافر نے آج ہمیں وہ دکھایا جو ہم نے برسوں میں نہ دیکھا تھا۔ عقل کا راستہ تلوار سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ شہر والوں نے جب یہ خبر سنی کہ جنگ ٹل گئی ہے تو جشن منایا۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، بازار روشن ہو گیا اور ہر طرف کھجور کی خوشبو پھیل گئی۔ مگر جب وہ مسافر کو ڈھونڈنے لگے وہ کہیں نظر نہ آیا۔ کوئی کہتا کہ وہ چشمے کے پاس بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ صحرا کی طرف روانہ ہو گیا۔ آخر ایک بچے نے بتایا کہ مسافر شہر کے دروازے کے پاس بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ خود وہاں پہنچا۔ مسافر، تم نے ہمارے شہر کو بڑی مصیبت سے بچایا۔ تمہاری قابلیت دیکھ کر میں تمہیں اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ مسافر مسکرا کر بولا، اگر ہر مسافر کسی بادشاہ کا وزیر بن جائے تو راستے سنسان ہو جائیں گے۔ میری جگہ یہاں نہیں، میرا راستہ آگے ہے۔ میری خوشی اس میں ہے کہ میں جس شہر سے گزروں وہاں کوئی فائدہ چھوڑ جاؤں۔ بادشاہ نے کہا، پھر بھی ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ مسافر نے جواب دیا، اگر تم مجھے دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے کچھ ایسا دو جو میں راستے میں بانٹ سکوں۔ بادشاہ متاثر ہوا۔ اس نے سونے کے سکے، کپڑے اور کھجوروں سے بھرے تھیلے تیار کروائے تاکہ مسافر انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر سکے۔ شہر کے لوگ اسے رخصت کرنے آئے۔ بچے اس کے کپڑے پکڑ کر پوچھتے رہے، کیا تم دوبارہ آؤ گے؟ مسافر نے کہا، شاید نہیں، مگر جب بھی تم اچھا فیصلہ کرو گے میں وہیں ہوں گا، کیونکہ عقل کسی انسان میں نہیں ہر دل میں رہتی ہے، بس اسے جگانا پڑتا ہے۔ مسافر رات کو صحرا میں نکلا تو ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان تاروں سے بھرا تھا۔ اس نے ایک ٹیلے پر خیمہ لگایا اور نیند کی کوشش میں تھا
کہ اچانک اسے دور سے کسی کے گانے کی آواز آئی، صوفیانہ، روحانی، پرسکون۔ وہ آواز کے پیچھے گیا تو دیکھا ایک فقیر آگ کے پاس بیٹھا ہے، ہاتھ میں دف ہے اور آنکھیں نیم واہ ہیں۔ فقیر نے مسافر کو دیکھا اور کہا، تم شہر کے وہی مسافر ہو نا جن کی حکمت کے چرچے چل رہے ہیں؟ مسافر نے کہا، اگر لوگ باتیں کر رہے ہیں تو وہ ان کی زبانوں کا مسئلہ ہے، میری عقل کا نہیں۔ فقیر ہنسنے لگا، آؤ بیٹھو، میں تمہیں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم نے اتنے شہر دیکھے، اتنے لوگوں سے ملے، بتاؤ تمہیں انسانوں میں سب سے بڑا نقص کیا دکھائی دیا؟ مسافر نے کہا، انسانوں میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں، سوچے بغیر دوست بناتے ہیں، سمجھے بغیر دشمن بنا لیتے ہیں، دیکھے بغیر فیصلے کرتے ہیں اور سمجھے بغیر بول دیتے ہیں۔ جلدی انہیں دنیا میں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی، مسافر نے جواب دیا، وہی انسان جب چاہے اپنی غلطی سے سیکھ سکتا ہے، کوئی اور مخلوق اتنی طاقتور نہیں۔ فقیر نے احترام سے سر جھکا دیا، تم واقعی عقل مند ہو، مگر یاد رکھنا، ہر وہ شخص جو حقیقت بانٹتا ہے اسے دنیا آسانی سے قبول نہیں کرتی۔ مسافر نے کہا، میں لوگوں کے رد عمل سے نہیں گھبراتا، میں وہی کہتا ہوں جو سچ ہو، چاہے لوگ اسے پسند کریں یا نہیں۔ فقیر نے مسافر کی پیشانی کو دیکھا اور آہستہ کہا، تمہارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا، آگے بڑا امتحان ہے، تیار رہو۔ اگلی صبح مسافر نے سفر جاری رکھا۔ دوپہر کو جب سورج تیز ہوا تو وہ ایک وادی میں پہنچا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس پر نگاہ رکھ رہا ہو۔ پھر جھاڑیوں سے 5 آدمی نکلے، چور، ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ مسافر، اپنا سامان دے دو ورنہ انجام اچھا نہ ہوگا۔ مسافر نہ گھبرایا نہ بھاگا، اس نے ایک چھوٹے پتھر پر بیٹھ کر کہا، تمہیں سامان چاہیے مگر میرے پاس تمہاری ضرورت کے مطابق کچھ نہیں۔ تمہیں دولت چاہیے اور دولت صرف چیزوں میں نہیں ہوتی، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسا خزانہ دے سکتا ہوں جو تمہاری نسلیں کھائیں گی۔ چوروں کا سردار ہنسا، یہ بوڑھا ہمیں نصیحتیں دے گا؟ مسافر نے کہا، بتاؤ تم لوگ چوریاں کیوں کرتے ہو؟ سردار بولا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ مسافر نے سر ہلایا، کیا تم نے کبھی سوچا کہ تم لوگوں کو لوٹ کر امیر کیوں نہیں بن پاتے؟ کیونکہ چوری لے جانے کا نہیں، گنوانے کا راستہ ہے۔ تم جیسے بھی لوٹو، دنیا تمہیں دشمن سمجھے گی، مگر اگر تم لوگوں کی حفاظت کرو گے تو دنیا تمہیں محافظ سمجھے گی۔ فرق صرف مقصد کا ہے، ہاتھ وہی ہیں مگر عمل بدلنے سے دنیا بدل جاتی ہے۔ چور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ مسافر نے ان میں سے ایک نوجوان کو دیکھا جو سب سے پیچھے کھڑا تھا، ڈرا ہوا، دبلا پتلا۔ مسافر نے اس سے کہا، تم چوری نہیں کرنا چاہتے نا؟ نوجوان کانپ گیا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ مسافر نے کہا، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، اگر تم تیار ہو تو تمہارا پورا قبیلہ بدل سکتا ہے۔ تم لوگ چور نہیں، محافظ بن سکتے ہو۔ قافلوں کی حفاظت کرو، راستوں کو امن دو اور لوگ تمہیں سونے سے نوازیں گے، خوف سے نہیں۔ چوروں کے سردار نے کہا، اور ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ مسافر نے جواب دیا، کیونکہ اگر تم یہی راستہ چلتے رہو تو جلد یا بعد تم سب مارے جاؤ گے، لیکن اگر یہ فیصلہ آج کر لو تو تمہارا نام عزت سے زندہ رہے گا۔ سردار نے خنجر پھینک دیا، باقیوں نے بھی پیروی کی۔ وہ دن چوروں کے قبیلے کی نئی زندگی کی شروعات تھا۔ کچھ دنوں بعد مسافر ایک پہاڑی علاقے میں پہنچا۔ وہاں کے بادشاہ کو اس کے علم کی خبریں تھی۔ اس نے مسافر کو بلا بھیجا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنی ریاست کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ سب سے مضبوط بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سب سے بڑی فوج ہو؟
سب سے زیادہ خزانہ ہو یا سب سے زیادہ وسیع زمینیں ہوں؟ مسافر نے کہا، سب سے مضبوط وہ بادشاہ ہوتا ہے جسے اپنی رعایا ڈرتی نہیں بلکہ دعائیں دیتی ہے۔ خوف حکومت کو مضبوط نہیں کرتا، صرف وقتی خاموشی دیتا ہے، مگر احترام وہ نسلوں تک چلتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اور میں لوگوں کا احترام کیسے حاصل کروں؟ مسافر نے کہا، لوگ 3 چیزیں چاہتے ہیں: عدل، روزی اور امن۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے، ریاست ڈوبنے لگتی ہے، اور اگر یہ تینوں پوری کر دو، تمہاری حکومت کبھی نہیں گرے گی۔ بادشاہ نے بہت کچھ سوچا، پھر بولا، کہا جاتا ہے تم عقل مند ہو، اور آج مجھے یقین ہو گیا۔ سالوں گزرے، مسافر نے نہ جانے کتنے ملک دیکھے، کتنے قبیلے بدلے، کتنے لوگوں کو علم دیا۔ وہ ہر جگہ ایک بات سکھاتا رہا کہ عقل کا پہلا دروازہ خاموشی ہے، دوسرا مشاہدہ، تیسرا برداشت اور چوتھا سمجھ۔ جو یہ 4 دروازے کھول لے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور پوچھا، استاد، کیا آپ کا سفر کبھی ختم ہوگا؟ مسافر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، انسان چلتا رہتا ہے جب تک اس کے اندر سیکھنے کی آگ جلتی رہے۔ جس دن انسان سمجھ لے کہ وہ سب کچھ جان گیا ہے، وہ دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نوجوان نے پوچھا، تو آپ نے زندگی میں سب سے بڑی عقل کیا سیکھی؟ مسافر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ کہ سب سے بڑا مسافر وہ ہے جو خود کو ہر روز نئے سرے سے پہچانتا ہے۔ دنیا کی سب سے مشکل منزل انسان کا اپنا دل ہے، جو اسے فتح کر لے وہ پوری دنیا کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے ریت کے ٹیلوں میں گم ہو گیا اور چلا گیا، اور لوگ آج تک کہتے ہیں، عقل مند مسافر شاید چلا گیا ہو، مگر اس کے چھوڑے ہوئے راستے آج بھی لوگوں کو منزل دکھاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔